میں چاہوں گا اسی آیت میں ایک لفظ ہے قربہ، تو اس پر بھی اگر حضرت کلام فرما دیں کہ قربہ سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب؟ اصل میں جتنے بھی علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، جن کو علم دوست کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ قربہ یہ مطلق آیا ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق، ہی مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ اس قربہ کا اگر ابتدائی معنی دیکھا جائے تو معنی ہے قریبی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قریبی میں ہمارا جتنا مسئلہ ہے وہ سارا قرآن اور حدیث یعنی اللہ نے بھی اور اللہ کے حبیب نے حل فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری آل ہے وہ بھی قریبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے اصحاب ہیں وہ بھی آپ کے قریبی ہیں۔ اصل میں یہ جو تفریق لوگوں نے ڈالی ہے نا جی، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو جب بات آگے کھلے گی تو پھر میں عرض کروں گا نا، ابتداً اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی آپ کے قریبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی آپ کے قریبی ہیں۔ اب الجھن لوگ پیدا کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب۔ آگے چل کے جب ہوگے تو آپ مجھے بتائیے گا، اگر کوئی آ جائے تو میں عرض کر دوں گا۔ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی صرف اہل بیت قریبی ہیں، صحابہ نہیں ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ حد بندی کریں؟ جی دیکھیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں آل ساتھ یا صاحب تو ہیں ہی نہیں، تو میں نے کہا تحیات میں وعلی عباد اللہ الصالحین کا ترجمہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، یہ عباد اللہ الصالحین کون ہیں؟ کیا بات ہے؟ اب چپ، اسے سارے چپ۔ وصالح المؤمنین قرآن میں ہے نا، تو صالح المؤمنین سب سے پہلے حضرت ابو بکر عمر مراد ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد اہل بیت کے احباب کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، سبحان اللہ، عباد اللہ الصالحین صالح المؤمنین، بات تو آ گئی نا ایک ہی، تو ذکر ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، ہم حضرت عطار کے غلام ہیں، تو ہم اپنے حساب سے بھی بات کو کھولیں گے نا۔ تو اس قربا میں دونوں کیسے ہیں؟ اب ایک طرف تو نظر آتی ہے، اب دوسری طرف دیکھیں، نماز میں درود کے اندر آل ساتھ ہے، کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، اور گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے، خبردار اگر کوئی انکار کرے۔ کیا بات ہے، لیکن کیا بات، میں نے کہا جی جس روضہ اقدس میں اس وقت میرے اور آپ کے محبوب جلوہ گر ہیں، اس روضہ اقدس میں صرف حضور ہیں یا ساتھ بھی کوئی ہے؟ اس بات کے بارے میں مجھے بتائیے۔ کہا اس میں تو حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں، تو میں نے کہا بتاؤ اصحاب ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قربہ بھی تو ہائے ہائے، قربہ دیکھو، قربہ کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، نماز میں بھی قربہ، اہل اور روضہ پاک میں بھی قربہ، ادھر اہل بیت قربہ، ادھر صحابہ قربہ، پتہ چلا قربہ میں دونوں ہیں۔ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ جن کو خاص کیا اس لیے کہ خاص ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اور ہم بھی ان کی جب شان بیان کرتے ہیں، اور ابھی کر رہے ہیں، کل سے پرسوں سے اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ کے فضل سے ہم کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں کھولنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پاک کو بھی قریب رکھا اور اصحاب کو بھی۔ اچھا، لطف کی بات دیکھیے، آل کو ایسے قریب رکھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اصحاب کو ایسے رکھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آل بھی ساتھ ہے، اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور ایسے قریب رکھا کہ جدا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، جو جدا کرے گا وہ شاید اسلام سے جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں نے شاید اس لیے کہا کہ اگر اس کا اعتقاد بن جائے تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ قربہ کا در اصل معنی